بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ بڑی ایک اچھی خبر آئی کہ وزیر اعظم صاحب نے قوم سے خطاب کیا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ بجلی کے جو یونٹ تھے ان میں 7 روپے سے زائد جو ہے وہ کمی کی گئی۔ لیکن حالات کی اگر ہم بات کریں تو کسی جگہ پر وہی رونا دھونا، اور سب سے بڑی بات کہ اس کا فائدہ ہماری تاجر برادری کو کیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دام اٹھایا گیا امریکی حکومت کی جانب سے کہ ٹیرف لگایا گیا ہماری انڈسٹری، ٹیکسٹائل انڈسٹری کو خصوصی طور پہ۔ اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس شاہد نذیر صاحب۔ ان سے جانیں گے کہ ٹیرف اور بجلی کی قیمتیں اور آنے والا وقت جو ہے ان منصوبوں کو دیکھتے ہوئے، ان پالیسیز کو لے کر چلتے ہوئے جو ہماری تاجر برادری ہے، کیونکہ اگر تاجر جو ہے وہ خوشحال ہوگا تو پھر یہ ریلیف جو ہے وہ عوام تک بھی پہنچے گا، مہنگائی میں کہیں نہ کہیں کمی آئے گی۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو مبارک ہو کہ 7 روپے جو ہے وہ تاجروں کو بھی ایک کمرشل یونٹ میں بھی کمی آئی ہے، لیکن اتنی دیر لگا دی آئی پی پیز کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہوئے، ان کے ساتھ مذاکرت کرتے ہوئے۔ بڑا شور تھا جب الیکشن کے بعد بھی کہ آئی پی پیز کو کنٹرول کیا جائے، ان کے ساتھ معاہدے غلط ہے، اور غلط کیا کچھ اپنے فائدے کے لیے کیے گئے تھے۔ اتنی دیر کیوں لگائی گی؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا۔ جی، جہاں تک آپ دیر کی بات کر رہے ہیں تو مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ تو دوسری بات یہ کہ ایک طرف یہ خوشخبری ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان نے جو بجلی کا ٹیرف ہے اس میں تقریباً 7.5 روپے پر یونٹ کے حساب سے کمی کی ہے، اور یہ ایک اچھا ریلیف ہے، لیکن بہت اچھا ریلیف نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ ہمارے پاس انڈسٹریلسٹ جب آتے ہیں اور جب ہم انہیں یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کی ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑھ رہی، یا آپ انڈسٹریز دن بدن بند کیوں ہوتی جا رہی ہے، یا آپ کی پروڈکشن دن بدن کم کیوں ہوتی جا رہی ہے، تو وہ سب سے پہلے ہمیں یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پورے خطے میں گرد و نواح، چاہے اس میں چائنا ہے، چاہے اس میں بنگلہ دیش ہے، چاہے اس میں انڈیا ہے، سب سے مہنگی جو بجلی ہے پورے خطے میں وہ پاکستان میں ہے، اور اس میں کوئی تھوڑا بہت فرق بھی نہیں ہے، آلموسٹ ڈبل سے بھی زیادہ فرق ہے۔ اچھا۔ اور کسی بھی انڈسٹری یا کسی بھی پروڈکشن کے اوپر سب سے زیادہ جو کاسٹ جو ہے افیکٹ ہوتی ہے وہ بجلی کا ریٹ ہے۔ بجلی کا ریٹ ہے۔ جی اچھا شاہ صاحب، آئی پی پیز نے تو چلو ان کے ساتھ مذاکرات کے بعد ان کے کچھ نظر ثانی کی گئی، بڑا لاہور چیمبر آف کامرس نے اس میں بڑا کردار بالکل، ادا کیا بہت، کہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیا جائے۔ ہاں جی، آپ کے کچھ ساتھی جو تھے وہ بڑے سرگرم رہے کہ بالکل جی، ہم نے بڑا بولڈلی یہ باتیں کی ہیں کہ کیوں آئی پی پیز سے پوچھا نہیں جا رہا، کیا ان سے رشتہ داری ہے یا کیا اندر کی بات ہے، کیا لین دین ہے کہ پورا پاکستان پس رہا ہے، پوری ہماری انڈسٹری پس رہی ہے، ہماری ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے۔ اچھا سولر کا عام ہو جانا کہیں نہ کہیں افیکٹ کر رہا ہے ریٹ میں کمی کی، کہ اب آپ دیکھیں کہ سولر پینل کی بڑی بھرمار ہو چکی ہے، جی جی، اور آگے سیزن بھی ہاں جی، گرمی کا سیزن ہے، اور سولر جو ہے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے پر نظر ثانی کی گئی، سولر بھی عام ہے۔ آگے مزید کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ شاید ان فیوچر ہم دیکھیں کہ کچھ کمی مزید ہوگی یونٹ میں، اور ہمارے جو انڈسٹریلسٹ کے ساتھ ساتھ جو گھریلو صارفین ہیں، ایک عام مزدور جو کہ بجلی کے بل کا مارا جو ہے وہ اپنے بچوں کی خواہشات کو مارتا ہے۔ جی بالکل، دیکھیں ہمارا جو ایک مطالبہ تھا لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پلیٹ فارم سے پرائم منسٹر صاحب کو، اور 15-20 دن پہلے ہم گئے بھی تھے ان کے انویٹیشن پہ، پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں انوائٹ کیا تھا، سر صاحب بھی گئے تھے، میں بھی وہاں پہ موجود تھا۔ تو وہاں پر ہم نے ان کو جو 2-4 پوائنٹس بتائے اس میں مین یہی تھا کہ جب تک بجلی کا یونٹ ڈبل ڈیجٹ میں کم نہیں ہوگا تب تک انڈسٹری جو ہے وہ ہماری گروتھ گرو نہیں نہیں کر کرے گی۔ سکتی، ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکتی۔ اور دوسری طرف جو شرح سود ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ نے اس کو 22 سے جو ہے وہ 11-12 پہ لے آئے ہیں، لیکن اس کو بھی جب تک ہم سنگل ڈیجٹ میں نہیں لائیں گے تب تک یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو انڈسٹری کو روکے ہوئے ہیں، اور ایکسپورٹ کے اوپر یہ منفی اثرات اس کے آ رہے ہیں۔ اور مجھے امید پوری ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ سیکنڈ قسط میں یہ کہنا چاہیے
کہ جو بجلی کا یونٹ ہے وہ مزید کم ہوگا اور اسی طرح جو شرح سود ہے وہ بھی نسبتاً کم ہوگی۔ اچھا شاہد صاحب، بجلی کی تو ہم نے بات کر لی کہ بجلی جو ہے ایک تو اس کے اندر سلیب تھی 300 یونٹ والا، پھر جی 200 والا، پھر 600 یونٹ، ہاں اس میں ریلیف کیا جا رہا ہے؟ اور دوسرا بجلی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں گیس کی، تو اس کی بھی قیمتیں جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی پرائسز ہائی ہیں، اور وہ بھی انڈسٹری کے لیے اتنی ہی اہم ہے جتنا بجلی ہے۔ جی جی تو کیا اب تاجر برادری، دوسرے جو ہماری سول سوسائٹی ہے، ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، وہ کچھ اس طرح کے اقدامات کریں گی کہ گیس بھی کچھ سستی ہو اور روزگار کے مواقع بڑھیں؟ جب پروڈکشن زیادہ ہوگی تو یقینی طور پہ روزگار جو ہے وہ بھی اس کے بھی مواقع بنیں گے۔ جی بالکل، دیکھیں بجلی کے بعد دوسرے نمبر پہ جو چیز افیکٹ کرتی ہے انڈسٹریز کے اوپر یا ایکسپورٹ کے اوپر یا مینوفیکچرنگ کے اوپر، وہ گیس ہی ہے۔ پہلے نمبر پہ بجلی آتی ہے اور دوسرے نمبر پہ گیس آتی ہے۔ اور جب بھی ہم نے بات کی ہے، دونوں کو ہمیشہ اکٹھے بات کی ہے کہ بجلی کے پرائسز اور گیس کی پرائسز جب تک یہ کم نہیں ہوگی، ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ نہیں بڑھ سکتی، ہماری جو انڈسٹری ہے وہ گرو نہیں کر سکتی، اور ایون کہ باہر سے کوئی نئے انویسٹر یا نئی انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی۔ تو مجھے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ اس بجٹ سے پہلے گیس اور بجلی اور اسی طرح مزید کچھ ریلیف انڈسٹری کے اوپر وہ گورنمنٹ ضرور دے گی۔ دیکھیں مشینری جو آئے گی وہ انڈسٹری کے لیے آئے گی نا، بالکل یا آپ نے یا میں نے اپنے گھر لے جا کے اس کو سجا دینا ہے، کوئی سجانے والی چیز تو نہیں ہے۔ بالکل آئے گی، لگے گی، روزگار کے مارکیٹوں میں مواقع بڑھیں لوگ گے۔ منگوائیں گے نا مشینری، ٹھیک ہے، اور کچھ انڈسٹری والے ڈائریکٹ منگائیں گے، جو مارکیٹوں والے منگوائیں گے، جو امپورٹر منگوائیں گے۔ مشینری نے صرف پروڈکشن ہی کرنی ہے، اس نے اور نہ انڈے دینے ہیں نہ بچے دینے نہ کچھ کرنا۔ انڈسٹری میں بھی جائے گی تو اس نے پروڈکشن ہی بنانی ہے۔ اسی طرح خام مال وہ ہمیں بے شمار جو ہے پوری کنٹری سے منگوانا پڑتا ہے۔ فی الحال تو یہ کوشش کریں کہ خام مال میں یہ ڈیوٹی کم کریں اور اس پہ سہولیات دیں، جو کہ آج کل پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ امپورٹ پھر سے ایک دفعہ پھر مشکلات کا شکار ہے۔ اور پھر اس کے بعد خاص کر خام مال ہمیں دوسرے ممالک کے اوپر جو ہے انحصار نہیں کرنا۔ یہ کوشش کریں کہ جو مین جو ہمارے سیکٹرز ہیں ان کا جو خام مال باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کے متعلق، اس سے ریلیٹڈ جو مشینری ہے، جو انڈسٹری ہے، اس کے اوپر یہ ایک اچھے قسم کا ریلیف دیں، ایون کہ بینک لون دیں، تاکہ وہ خام مال پاکستان میں بنے اور یہیں پہ وہ خام مال انڈسٹریز میں بھی جائے اور مارکیٹوں میں بھی بکے۔ اس کو آپ بھی چاہیں تو خرید کے پروڈکشن کر سکیں، میں بھی چاہوں تو پروڈکشن کر سکوں۔ ایکسیس آپ کے مطابق کہ جو بیجا ٹیکسز ہیں ان سے ریلیف دیا جائے تاکہ ہم خود تیاری کریں اور پھر اس کے بعد دنیا کی منڈی میں چھائیں، یہ آپ کا پیغام ہے۔ اچھا سر، ایک آخری سوال، آئی ایم ایف جو ہے بڑا رول ادا کرتا ہے ہماری معیشت کے اندر، بجٹ بھی آنے والا ہے، کچھ انہوں نے شرائط بھی رکھی جن کے بعد کچھ مشکلات ہمیں جو ہے وہ معاشی میدان میں بھی دیکھنی پڑ رہی۔ بالکل آپ کیونکہ ایک بزنس مین ہیں تو اس کا اثر کہیں نہ کہیں یہاں پر بھی آیا۔ آگے آئی ایم ایف کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں؟ دعوے کیے جاتے ہیں کہ آخری پروگرام ہے، اس کے بعد کوئی پروگرام نہیں آئے گا، پاکستان خود مختار ہوگا۔ کیا ہم اپنی زندگی میں یا اپنے ہوش و حواس میں ایسا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ ہم خود کے اوپر جو ہے وہ انحصار کریں گے؟ ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہ ہم نے کسی سے کچھ لیا نہیں ہے بلکہ یہ ہماری اپنی پروڈکشنز ہیں، اپنا ہمارا سرمایہ ہے۔ دیکھیں جی، آئی ایم ایف کے حوالے سے آپ نے جو سوال کیا اور جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، آنے والا جو بجٹ ہے نا، یہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے اہم بجٹ ہوگا کہ یا تو پاکستان ایک صحیح سمت میں چلا جائے گا اگر انہوں نے بجٹ صحیح بنایا تو، یا پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر یہی الفاظ میرے بس ہیں کہ پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے، مزید پھر اللہ ہی حافظ ہے، اس کا کوئی حال نہیں ہے۔ اس دفعہ بجٹ آر یا پار والی سچویشن، اس دفعہ یہ جو بجٹ اب اناؤنس ہونے جا رہا ہے اور اس وقت جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اور جو ہماری ایکسپورٹ رہ گئی ہے، جو ہماری انڈسٹری بند ہو گئی ہے
اور جس طرح امریکہ نے بھی 29% ٹیرف ہم پہ لگا دیا ہے، تو اگر انہوں نے اس بجٹ کو بیلنس نہ کیا تو پاکستان کے حالات بہت برے ہونے جا رہے ہیں۔ بہت خدا شکریہ صاحب۔ نخواستہ، میں یہ کہوں گا خدا نخواستہ ایسا ہو، اور میری یہ درخواست ہے کہ جو گورنمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے بجٹ بھی بنانا ہے، جنہوں نے پالیسیز بنانی ہے، ہمارے پاس آئیں، ہمیں بلا لیں، ہمارے پاس نہ آئیں آپ کہاں آئیں گے ہمارے پاس، ہمیں بلائیں آپ اپنے پاس، ہماری تجاویز ہی لے لیں۔ تجاویز لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، لیکن اگر آپ کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے تو پھر جو پاکستان کا حالات و واقعات ہوں گے اس کے ذمہ دار بھی آپ لوگ ہوں گے۔ اللہ بہت حافظ۔ شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا، اور ہم بھی اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ اللہ کرے پاکستان دن دگنی رات چگنی جو ہے وہ ترقی کرے، اور ہر طرف خوشحالی آئے۔ ایک خواب ہی ہے، لیکن خواب کی تعبیر بھی جو ہے وہ ہم نے خود ہی کرنی ہے، محنت سے اور اپنی پالیسیز سے، کہ ایسی پالیسیز بنائی جائیں تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے، اور ہمارا جو پاکستان ہے وہ دنیا میں اپنا نام پیدا کر سکے۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔